اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما وقع علیہم الرجس قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن لک ولنرسلنک معک بنی اسرائیل۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کتنی مہلت دی اور کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مہربانی کی۔ 6 عذاب ان کے اوپر آ گئے مسلسل، ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دیگرے، مینڈک کا، خون کا، یہ سب معجزات، یعنی یہ سب عذاب آئے۔ پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام پر۔ ایمان لانے کے بجائے وہ یہی کہتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو بڑا کارگر ہے، ہم اس جادو کی وجہ سے ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہ آخری اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب آ رہا ہے۔ ولما وقع علیہم الرجس، اور جب ان کے اوپر عذاب آیا، رجزن اس سے مراد یہاں پر ہمارے مفسرین لکھتے ہیں طاعون کا عذاب، طاعون کی بیماری ان کے اوپر آئی، اور طاعون کی وجہ سے 70,000 یہودی ایک ہی وقت میں مر گئے۔ اب 70,000 جب مر گئے تو وہ لوگ گھبرا گئے کہ اتنی موتیں ہو گئی تو کیا ہوگا آگے۔ فوراً دوڑے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، بما عہد عندک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ آپ میرے لیے ہمارے لیے دعا کریں گے، اور ہم وعدہ کریں گے ایمان لانے پر، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ ہم چھوڑ دیں گے۔ تو امید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ دعا قبول کریں گے، دعا قبول کر لیں گے۔ تو یہ بھی تھا یقین کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو ہمارا عذاب ہٹ جائے گا، اور یہ طاعون کی بیماری جو آ گئی ہے یہ بیماری چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اقرار بھی کیا، لئن کشفت عنا الرجس، اگر آپ دور کر دیں گے ہم سے عذاب کو، یعنی طاعون کی بیماری کو، لنؤمنن لک، البتہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دیں گے، یعنی بنو اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، اور آپ جو وطن لے جانا چاہتے ہیں مصر میں، آپ مصر سے جو ہے فلسطین یا کنعان جو بنو اسرائیل کو لے جانا چاہتے تھے، ہم آپ سب کو چھوڑ دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجس، پس جب ہم نے ان سے دور کر دیا بیماری عذاب کو، یعنی طاعون کی بیماری کو، الی اجل ہم بالغوہ، ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، یکایک وہ عہد کو توڑنے لگے۔ ادھر بیماری میں یعنی طاعون کی بیماری میں 70,000 یہودی مر گئے، اور وعدہ کر رہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہم سے اگر اس تکلیف کو دور کرا دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو ہم رہا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اب لے کر چلے جائیں گے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بیماری، یہ وبا بیماری دور ہوئی، طاعون کی بیماری ہٹی، اذا ہم ینکثون، یکایک وہ عہد کو توڑنے لگے، اسی وقت عہد کو توڑنے لگے کہ ہم نے کوئی عہد نہیں کیا اور کوئی ہم نے آپ سے وعدہ نہیں کیا، اس طرح کر کے عہد کو توڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے ان کے اوپر، کیسا غضب ہے اور کیسا جلال اللہ کا آیا ہے اس کو دیکھیے۔ الگ الگ جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے ذکر کیا ہے، یہ آگے جو ہے سورہ یونس میں اسی کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ اپنی قوم کو تیار کر لیجئے، اور آپ اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ بھئی مصر کو چھوڑ کر کے اپنا وطن جانا ہے۔ پہلے آپ لوگ سورہ یوسف پڑھے ہوں گے، اس میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے تو صرف یہ لوگ 80، 86، 84، 85 کے قریب گھرانہ، یعنی اتنی تعداد تھی یہ لوگ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، یہ جو دور چل رہا ہے، اتنے زمانے میں یہ بنو اسرائیل 6 لاکھ کی تعداد میں ہو گئے تھے، اور بعضوں نے تو اور بھی تعداد کو بڑھا کر کے ذکر کیا۔ ہمارے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، تو 6 لاکھ کی تعداد ان کی ہو گئی تھی، اور یہ اسرائیلی کو، یعنی یہ فرعونی لوگ ان اسرائیلیوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بہت ہی طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالتے تھے، اور ان کی تحقیر کرتے تھے، تذلیل کرتے تھے، اور طرح طرح کے کاموں میں ان لوگوں کو لگا دیتے تھے اور مشکلات میں ڈالتے تھے۔ اور دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کو
قتل کرنے کا پروگرام بنایا. وہ جان بچانے کے لیے بھاگے اور چلے گئے مدین. وہاں رہے, وہاں سے پھر آئے, پھر جب معجزہ دکھایا تو پھر فرعون نے کہا قتل کریں گے. کتنی بڑی بڑی سازشیں ان لوگوں نے کی دین کی نسبت پر, ایمان کی نسبت پر, ایمان کے لیے. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حالات دنیا میں, ساری دنیا کے یہود, نصارہ, مشرکین, کفار صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہیں کہ یہ دین کسی طرح مٹ جائے, یہ دین نہ چلے. تو اس زمانے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے, جو ان کا مذہب تھا, برحق تھا دین, تو اس کو مٹانے کے لیے فرعون لگا رہا. اب لگا رہا تو اس کے بارے میں آگے کہتے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام کہ آپ اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے نکل جائیے اور آپ اپنے وطن چلے جائیے. اس وقت میں نے جیسے ذکر کیا کہ تقریباً 6 لاکھ کی تعداد تھی, اور اس میں مویشی الگ, بچے کو الگ کر رکھا ہمارے مفسرین نے. صرف مردوں اور عورتوں کی تعداد جو ہے 6 لاکھ کے قریب تھی. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دے دیا کہ بھئی یہاں سے نکلنا ہے اور یہاں سے ہم لوگوں کو اپنا وطن واپس جانا ہے, سب تیار ہو جاؤ. انہی دنوں میں کچھ تہوار کے نام پر, عید کے نام پر قبطیوں سے اسرائیلی عورتیں جو ہے جو کہ کام کاج کرتی تھی ان کے گھروں میں, تو یہ کہا کہ ہمارے یہاں کچھ تہوار ہے اور کچھ عید ہے, تو زیورات ذرا پہننے کے لیے دے دو, کپڑے کچھ پہننے کے لیے دے دو. وہ لے کر کے آئی ہوئی تھی. اور ادھر جو ہے یہ اعلان ہو گیا کہ یہاں سے جانا ہے سارے بنو اسرائیل کو اور اپنا وطن جانا ہے. اب مصر سے سفر کرنا ہے فلسطین کا یا کنعان کا جو وہیں قریب میں ہے, تو فلسطین, مصر سے سفر کر کے جانا ہے فلسطین یا کنعان. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں کے لیے 2 راستے تھے. ایک راستہ تھا خشکی کا, ایک خشکی کا راستہ تھا اور ایک دریائی راستہ تھا. تو خشکی کا راستہ بہت مختصر تھا, آسانی سے پار کر کے چلے جاتے وہ لوگ, راستہ طے کر کے چلے جا سکتے تھے. اور ایک دریائی راستہ تھا, بحر احمر جس کو بحر کلزم کہتے ہیں, اس دریا کو پار کر کے جانا تھا وہاں. یہ لمبا راستہ تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ خشکی کے راستے کو نہ اختیار کریں, دریائی راستے کو اختیار کریں. دریا سے سفر کیجئے اور دریا کو پار کر کے آپ اپنا وطن پہنچیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا, خشکی کے راستے کو چھوڑ دیا فلسطین جانے کے لیے, کنعان جانے کے لیے مصر سے, اور دریائی راستے کو اختیار کیا, بحر احمر جو بحر کلزم جس کو کہتے اس راستے کو اختیار کیا. اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب مختصر راستہ تھا خشکی کا وہ منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور جو دریائی راستہ لمبا وہ کہا, اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ تھی کہ اگر وہ خشکی کے راستے سے جاتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم, تو یہ فرعون اپنے 12 لاکھ فوج کے ساتھ نکلا تھا. 12 لاکھ فوج گھوڑوں پر سوار ہتھیار کے ساتھ, یہ بیچ راستے میں ان کو پا لیتے, قتل کر دیتے, مار دیتے, یا واپس اٹھا کر کے لے آتے اپنے ملک میں. پھر تو یہ خطرہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس خطرے کو جانا اور جاننے کے بعد حکم دیا کہ خشکی کے راستے کو مت اختیار کیجیے, جانے کے لیے دریائی راستے کو اختیار کیا. ایک تو یہ خطرہ تھا اس کے لیے. دوسری بات یہ تھی کہ فرعونیوں کو دریا میں غرق کرنا تھا. تو خشکی کے راستے سے اگر جاتے ہو تو خشکی کے راستے میں دریا پڑتا نہیں, تو جب دریا نہیں پڑتا تو ان کو غرق کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ یہ ظالم مردود اتنا ظلم کیا اس نے, اس کی قوم نے اور اس کے سرداروں نے, کہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے, ان کو دریا ہی میں بھسم کر دینا چاہیے, دریا ہی میں ختم کر دینا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دریائی راستے کا حکم دیا. اب دریائی راستے کا حکم دیا تو فرعونیوں بنو اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ گئے. اب دریا کے کنارے پہنچ گئے اور ادھر فرعون کو اطلاع ہو گئی کہ بنو اسرائیل سب کے سب یہاں سے نکل کر کے اپنا وطن جا رہے ہیں, ان کو پکڑا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے, ورنہ ہمارے گھروں کا کام کاج کون کریں گے, کھیتی باڑی کو کون سنبھالیں گے, دوسرے کاموں کو کون سنبھالیں گے. فرعون نے تمام لشکر کو تیار آرڈر دے دیا کہ فوراً روانہ ہو اور پکڑو سارے اسرائیلیوں کو اور واپس لاؤ. چنانچہ فرعون بھی اس میں ساتھ میں ہے, پورا لشکر ساتھ میں ہے, اور یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنو اسرائیل کو پکڑنے کے لیے روانہ ہو گئے. اب یہ دریا کے کنارے ہیں یہ لوگ, اور ادھر دیکھا کہ لشکر بہت تیزی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. فرعون اپنا پورا لشکر لے کر کے آ رہا ہے, فوج کو لے کر کے آ رہا ہے. یہ لوگ تھوڑے گھبرا گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ ہماری حفاظت کریں گے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو دریا میں ماریے. دریا میں مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو, وہاں 12 راستے نکل آئے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے اور 12 کی نسل جو ہے مصر کے اندر چلی ہے, سارے کے سارے وہی بنو اسرائیل بنے. تو دیکھیے کہاں 84-85 کے قریب افراد آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہو بیٹیاں اولاد سب ملا کر کے مصر. لیکن جب واپس جا رہے ہیں تو یہ 6 لاکھ کے قریب 6 لاکھ کی تعداد ہے, اور اس میں بچوں کو چھوڑ کر کے, مویشیوں کو چھوڑ کر کے اتنی بڑی تعداد بڑھی ان لوگوں کی مصر کے اندر. پھر بھی یہ ظالم قبطیوں نے, فرعونیوں نے ان کے اوپر ظلم کیا اور ہر طرح سے ان کو ستایا, ہر طرح سے ظلم اٹھایا. اور جب دریا کے کنارے پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا میں مارا تو دریا کے اندر یہ ہے کہ راستے نکل آئے. ادھر کا پانی ادھر رہ گیا اور ادھر کا پانی ادھر رہ گیا. بیچ میں بالکل سوکھا ہوا راستہ نکل آیا, دریا میں خشک راستہ نکل آیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اور بنو اسرائیل سے کہا سب اتر چلو. سب 12 راستے نکلے, 12 راستوں میں سب اتر پڑے اور ادھر کا پانی ادھر رہ گیا, ادھر کا پانی ادھر رہ گیا. بیچ میں بالکل راستہ خشک دریا میں نکل آیا اور اسی میں سے یہ بنو اسرائیل پار ہو کر چلے جا رہے ہیں. اب ادھر جو ہے فرعونیوں نے دیکھا کہ بنو اسرائیل کے لیے جب یہ راستے نکل آئے ہیں تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہوگا, ہم بھی اس میں چلے. چنانچہ بنو اسرائیل اسی راستے سے پار ہو کر کے اس پار چلے گئے. اور ادھر فرعونیوں نے اپنے لشکر کو, اپنے گھوڑوں کو دریا میں اتار دیا. اس میں یہ بھی ہے کہ اترنا نہیں چاہ رہے تھے ڈر سے, لیکن فرعون جس گھوڑے پر سوار تھا تو یہ اسرائیلیوں کے یہاں کوئی گھوڑا ہوگا, اس کو دیکھ کر, گھوڑی ہوگی تو گھوڑی کو دیکھ کر کے وہ گھوڑا اتر پڑا. اور جب گھوڑا اتر پڑا تو سارے جتنے فرعونی تھے سب فرعون کو دیکھ کر اتر پڑے. اب اس کے بعد بنو اسرائیل تو دریا سے اس پار نکل گئے اور ابھی پانی دریا کا ادھر رکا ہوا ہے, ادھر رکا ہوا ہے. اللہ کا نظام دیکھیے, اللہ کی قدرت دیکھیے. اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں, ایک لمحے میں. ایک لمحہ بھی بہت ہے. اللہ کی شان ہے کن فیکن, ہو جا تو ہو جا. اگر اللہ چاہے کہ ایک لمحے میں ساری دنیا مٹ جائے, ختم ہو جائے, تو ساری دنیا مٹ جائے گی. اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی طاقت ہے. تو بہرحال یہ سارے فرعونی دریا میں اتر گئے اور بیچ دریا میں جب سب پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا دونوں طرف کے پانی کو کہ ان کو ڈھانپ لو. دونوں, ادھر کا بھی پانی چل پڑا اور ادھر کا بھی پانی چل پڑا اور سارے فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, دریا کے اندر ڈبو دیا, مار دیا. فرعون کا حال جو ہے اس سورہ یونس کے اندر جو ذکر کیا ہے اس کی وجہ سے میں یہاں آ گیا ادھر سے. اللہ تعالیٰ فرعون کا تذکرہ کر رہے ہیں کس طرح سے. دیکھیے وجاوزنا بنی اسرائیل البحر, اور ہم نے بنو اسرائیل کو دریا پار کر دیا, دریا سے پار کر دیا, اس طرف چلے گئے. فاتبعہم فرعون, ان کا پیچھا کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے, بغین و عدون, ظلم اور زیادتی کے ارادے سے. ان کو ہم پکڑ لیں گے اور پھر واپس لائیں گے اور ان پر ظلم کریں گے اور ان پر تعدی کریں گے, ان کو اوپر ہر طرح سے زیادتی کریں گے. تو ظلم اور زیادتی کی نیت سے اس نے اپنے لشکر کو دریا میں ڈالا تاکہ بنو اسرائیل کو پکڑے اور پکڑ کر پھر ہم لے جائیں اور ان پر ظلم اور زیادتی کرے جیسے پہلے کرتے تھے. اب یہاں تو اللہ کا ایک نظام آ چکا تھا, اللہ کی جانب سے فرعون اور فرعونیوں کے ہلاک کا وقت آ گیا تھا. حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو ڈوبنے نے, ادھر کا پانی مل گیا اور ادھر کا مل گیا اور پھر دریا اپنی مطلب ہے کہ اپنی روش پر, اپنے طریقے پر چلنا اس نے شروع کر دیا تو سب ڈوب کر کے مر گئے اور فرعون بھی غرق ہونے لگا. اور فرعون نے جب دیکھا کہ میں بھی غرق ہونے لگا ہوں, دیکھیے ابھی کیا کہتا تھا, انا ربکم الاعلی, میں تم میں سب سے بڑا رب ہوں. دریا میں جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اندازہ کیجئے یہ ظالم موسیٰ علیہ السلام نے کتنی محنت کی اس کے پیچھے, کتنے معجزے دکھائے, لیکن یہ ظالم کبھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا. جب ڈوبنے لگا تو ایمان لا رہا ہے. قال آمنت انہ لا الہ, اس نے کہا کہ ایمان لے آیا میں اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے, یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ وہی کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لاتے ہیں اور جس کو مانتے ہیں اسی پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں. تو فرعون نے اس وقت ایمان لے آیا اور کہہ دیا کہ آمنت انہ لا الہ
الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، فرما برداروں میں سے ہوں۔ جب ڈوبنے لگا تب یہ کہہ رہا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کیچڑ کو لے کر کے اس کے منہ میں ٹھوسنے لگے، فرعون کے منہ میں ٹھوسنے لگے۔ جب یہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل جب وہ کہنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام کیچڑ لے کر اس کے منہ میں ٹھوسنے لگے کہ یہ ظالم ایسا ہے کہ اگر اللہ کو رحم آ گیا، کرم آ گیا تو پھر اس کی رہائی ہو جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے اور پھر مجھے بار بار دنیا میں پریشان ہونے کے لیے آنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ پڑھے ہی نہیں اور یہ ایمان ہی نہ لائے، منہ میں مٹی کو ٹھوسنے لگے۔ تو یہ ایک روایت یعنی ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ فرعون اس وقت ایمان لا رہا ہے، وانا من المسلمین کرا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جواب دیا، آلان اب ایمان لاتا ہے تو؟ پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام نے تیرے پیچھے لٹا دی، کھپا دی، ایمان لاؤ ایمان لاؤ، اس وقت تم ایمان نہیں لائے اور اب تم ایمان لا رہے ہو۔ وقد عصیت قبل، اور تم نے نافرمانی کی پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا، دنیا میں فساد مچاتا تھا، دنیا میں مومنین پر ظلم اٹھاتا تھا، مسلمانوں پر ظلم اٹھاتا تھا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھ لیجئے، مسئلہ ہے کہ کتنی دیر پہلے ایمان انسان لائے تو وہ ایمان قابل قبول ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ گرگرے کی حالت سے پہلے اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان لانے کو قبول کر لیتے ہیں۔ گرگرے کی حالت کیا ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کی آمد کا سلسلہ جب شروع نہیں ہوتا ہے، ابھی فرشتوں کی آمد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، آدمی چارپائی پر پڑا ہوا ہے اور روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، فرشتوں کی آمد نہیں ہو رہی ہے، اس سے پہلے اگر وہ سکون اور اطمینان میں ایمان لے آیا، اللہ ایمان قبول کر لیتے۔ لیکن اگر فرشتوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور فرشتوں کی آمد شروع ہو گئی تو اب اگر وہ ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اب تم ایمان لا رہے ہو فرشتوں کو دیکھ کر کے، آخرت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لا رہے ہو، اور دیکھ کر ایمان لانا اب یہ تمہارا معتبر نہیں۔ اسی کو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم یغرگر، جب تک گرگرے کی حالت نہ ہو تب تک ایمان قبول ہے، اور گرگرے کی حالت ہو جائے تو ایمان قابل قبول نہیں۔ گرگرے کی حالت کا مطلب یہی ہے کہ فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب آنے لگے اور آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے اور آدمی چارپائی پر پڑا ہوا فرشتوں کو دیکھے روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پھر کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں، ایمان لانے کا اعتبار نہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دے تو عذاب کی نشانیاں اگر آئے، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی نشانیاں آئے اور پھر وہ لوگ ایمان لے آئے، اللہ نے نجات دے دی۔ صرف نشانیاں آئے، عذاب ابھی نہیں آیا، عذاب میں قوم مبتلا نہیں ہوئی ہے اور نشانیاں دیکھ کر ایمان لے تب بھی اللہ ایمان قبول کر لے۔ اور اگر کسی قوم پر اللہ عذاب بھیجے اور عذاب میں قوم مبتلا ہو جائے اور مبتلا ہونے کے بعد ایمان لائے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرے تو ان کی توحید کے اقرار کرنے کا اعتبار نہیں ہے۔ فرعون کا یہی حال ہے کہ عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے، دریا میں ڈوب رہا ہے اور عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا اللہ۔ تو عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد کوئی انسان اگر ایمان لائے تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، ایمان معتبر نہیں، اللہ اس کے ایمان کو نہیں مانتے۔ تو فرعون بھی جو ایمان لا رہا ہے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد، ڈوبنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، فوج اس کی ڈوب چکی ہے، لشکر ڈوب رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، اور اس وقت کہہ رہا ہے آمن تو عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد ایمان لائے کوئی، وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ بے شمار قوموں کو جو دنیا میں اللہ نے ہلاک کیا ہے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، وہ یہی ہے کہ عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اگر کوئی ایمان لائے تو ایمان معتبر نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الان اب تو ایمان لاتا ہے اور تم نے پہلے تو نافرمانیاں کی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، دیکھیے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج کے دن تیری لاش کو ہم بچا دیں گے، تیری لاش کو ہم بچا کر کے رکھیں گے، آج کے دن نجات دیں گے، نہیں بچا کر کے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون سے کہ تیری لاش کو، تیرے بدن کو ہم آج بچا کر کے رکھیں گے اور دریا کے تہ میں ڈوبنے نہیں دیں گے، کہ دریا کے تہ میں
تیری لاش ڈوب جائے، تیرا بدن ڈوب جائے اور اسی میں سڑ جائے، گل جائے، ایسا نہیں ہونے دیں گے. تیرے بدن کو اور تیری لاش کو ہم بچا کر کے رکھیں گے. کیوں بچا کر کے رکھیں گے؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کے لیے جو تمہارے بعد ہے آیا، نشانی، عبرت بن جاؤ تم، نشانی بن جاؤ ان لوگوں کے لیے کہ جو تیرے بعد آنے والے ہیں. یہاں پر ہمارے مفسرین نے کلام کیا ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم تیری لاش کو جو ہے زندہ، تیری لاش کو ہم باقی رکھیں گے، اور اس لیے باقی رکھیں گے کہ تاکہ تم بعد والے لوگوں کے لیے، پیچھے رہنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنو. تو یہاں پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل دریا کے اس پار چلے گئے. لیکن بنو اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون غرق ہو گیا، فرعون دریا میں مر گیا، تو اتنا رعب چھایا ہوا تھا بنو اسرائیل پر، وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ فرعون مر ہی نہیں سکتا، فرعون تو ڈوب ہی نہیں سکتا. اس طرح کی باتیں کرنے لگے. فرعون کیسے مر جائے گا؟ فرعون مر نہیں سکتا، ڈوب نہیں سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کے لیے دکھانے کے لیے دریا کو حکم دیا. ایک لہر آئی، ایک تھپیڑے، اور دریا نے اس کو جو ہے لا کر کے باہر پھینک دیا. فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا، بدن کو باہر پھینک دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہی تو فرعون ہے جس کو دریا نے باہر پھینک دیا ہے، اور یہ تم لوگ کہتے ہو فرعون مرا نہیں. اتنی دہشت تھی اسرائیلیوں پر فرعون کی کہ اس کے مرنے کو بھی وہ تصور نہیں کرتے تھے، مرنے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو باہر پھینک دو. چنانچہ دریا نے باہر پھینک دیا اور ٹیلے کے اوپر پھینک دیا. سارے بنو اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہی فرعون ہے کہ جو مر چکا ہے اور مرا ہوا پڑا ہے ٹیلے کے اوپر. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی فرعون ہے. اب آج کل ایک مسئلہ چل پڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مصر میں جو فرعون کی لاش ہے وہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یا دوسرے کسی فرعون کی لاش ہے. کیونکہ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا، ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. جیسے ہمارے ہندوستان میں جو بھی مان لیجئے کہ پارلیمنٹ کے جتنے ممبران ہیں، جس کو بھی یہ منتخب کر لے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، وہ وزیر اعظم کہلاتا ہے، جو بھی اس درجے پر آ جائے. اسی طریقے پر صدارت کا درجہ ہے، جو بھی صدر بن جائے. تو فرعون مصر کے اندر جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، لقب اس کا فرعون ہوتا تھا. تو آیا یہ وہ فرعون وہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ دوسرا ہے کہ تیسرا ہے؟ یہ مسئلہ چھڑا ہے بعد میں. تو یہاں پر ہمارے مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ تیری لاش کو ہم باقی رکھیں گے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ممکن ہے کہ یہ فرعون وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی لاش کو اللہ باقی رکھنے کا وعدہ فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. تو اس لیے یہ امکان ہے کہ وہی ہو. ہمارے حضرت مولانا یہ اپنے مفتی تقی عثمانی صاحب اور اسی طریقے پر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے لکھا ہے کہ آج کی جو تحقیقات جدیدہ ہے، یعنی نئی جو تحقیقات ہے، ان نئی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ وہی فرعون کی لاش ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اس لیے اب ہمارے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ دیکھیے ہزاروں سال پہلے یہ مرا ہے، لیکن آج اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں کہا کہ تیری لاش کو ہم باقی رکھیں گے، تیرے جسم کو باقی رکھیں گے، بدن کو باقی رکھیں گے، آج باقی رکھ کر کے چھوڑ دیا. مصر میں میوزیم کے اندر موجود ہے. آج ہزاروں انسان اس کو دیکھ رہا ہے. اب عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کی چیز ہے، عبرت حاصل کرو بھائی. ہزاروں سال پہلے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی، اللہ کی نافرمانی کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، غرق کیا، اور غرق کر کے پھر اس کے بعد اس کو عبرت کا سامان بنا دیا دنیا والوں کے لیے. ہم اور آپ بھی بہت ساری جگہوں میں دیکھتے ہیں، فوٹو ہے، یہ ہے، وہ سب دیکھتے ہیں. تو بہرحال ہمارے علماء نے لکھا ہے تحقیقات جدیدہ کی بنیاد پر کہ یہ وہی لاش ہے، جو وہی فرعون کی لاش ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. تو اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے، اور لوگ اس کو، ہمارے مفسرین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی وہی لاش ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا. آگے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ میری قدرتوں سے البتہ غفلت برتتے ہیں، غافل ہیں. اب دیکھ لیجئے ہندوستان میں ابھی قریب ہندوستان کیا پورے عالم میں یہ کورونا کا سلسلہ چلا.
कैसे इंसान बैठे बैठे लुढ़क गया और मर गया, कोई जो है सर में दर्द है कुछ ऐसा है और फिर अस्पताल ले गए वहां मर गया। ये सारी कुदरत की निशानियां लोगों के सामने है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियां लोगों को दिखाई कि देखो तुम बैठे बैठे कैसे मर रहे थे। अस्पताल में कोई मर रहा है, कोई घर में मर रहा है, कोई दरवाजे पर मर रहा है, कोई मस्जिद में मर रहा है। किस तरह हमने तुम्हारे ऊपर जो है ये निशानी अपनी छोड़ी, लेकिन आज भी कुफार और मुशरिकीन को ईमान लाने की तौफीक नहीं हुई। अल्लाह ताला जिसको चाहते ईमान देते, जिसको चाहते नहीं देते, तौफीक नहीं मिली। और हमारे मुसलमान भाइयों में भी उस वक्त कितनी दहशत तारी हो गई थी, लेकिन उस दहशत के बाद फिर बहुत सारे बुराइयों में लग गए और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों से गफलत बरत रहे और गाफिल हो गए। अल्लाह ताला एक तरह से अपने बंदों से शिकायत कर रहे हैं कि हम अपनी कुदरत की निशानियां तुम्हें दिखाते हैं, लेकिन उन कुदरत की निशानियों से इबरत पढ़ने बजाय तुम गफलत बरतते हो, गाफिल हो जाते हो। गाफिल नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ आज जो है देख लीजिए फिरौन का खात्मा हो गया। और तारीख में जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के वाकयात को जिक्र किया है, अलग अलग वाकयात है। बनु इस्राइल पर कैसे कैसे इन लोगों ने जुल्म ढाया, इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम पर कैसे जुल्म ढाया, कितनी परेशानियां हुई, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, सबको ये लोग बर्दाश्त करते रहे। और एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने इनको कामयाब कर दिया, इनको रिहाई नसीब कर दी। जालिम लोग जहां भी जब भी जुल्म पर उतरे हैं, जुल्म करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला बर्दाश्त करते रहे। फिर जब जुल्म इंतहा को पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने जालिमों को तहस नहस करके रख दिया। देख लीजिए हमारे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल, जुल्म पर उतरे रहे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझाते रहे, नहीं समझा। सैलाब तूफान आया और तूफान में सबको गर्क करके मिटा दिया। इस तरह बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम हमारे गुजरे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को देखिए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को देखिए, बड़े बड़े मजबूत मकानात बनाए हुए थे, बहुत डेल डोल थे। सालेह अलैहिस्सलाम मेहनत करते रहे, मेहनत करने के बावजूद वो ईमान नहीं लाए, बात नहीं मानी। अल्लाह ने सबको गर्क कर, सबको जो है खत्म कर दिया और अल्लाह ताला ने मिटा दिया। तो ये सब इबरत की चीजें हैं। अल्लाह ताला जो वाकयात बयान करते हैं वैसे ही नहीं बयान करते, हमारे और आपके लिए इबरत का सामान है उसमें, कि तुम इन वाकयात को पढ़ो और अपने लिए इबरत हासिल करो कि कितनी मजबूत कौमें थी, लेकिन हमने लम्हों में मिटा करके रख दिया। तो तुम क्या हो, इसलिए तुम मेरी तरफ रुजू रहो, मेरी तरफ मुतवज्जे रहो और मेरी इबादत में लगे रहो और मेरी फरमा बरदारी में लगे रहो, तो इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबद दीन। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, तो हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की लग़्ज़िशों से तू दरगुज़र फरमा। परवरदिगार आलम, आज हमने तेरे कलाम पाक को पढ़ा, तूने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और फिरौनियों का जिक्र फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को तूने नजात दी, फिरौनियों को तूने गर्क किया और सारे फिरौनियों को तूने दरिया में डबो करके रख दिया। परवरदिगार आलम, हम सब तेरे दरबार में हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, तू हम सब पर उसी तरह रहम फरमा जैसे तूने बनु इस्राइल पर रहम फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर रहम फरमाया और उनको नजात नसीब फरमाई। परवरदिगार आलम, तू हम सबको भी ईमान पर खात्मा नसीब फरमाना और ईमान पर खात्मा नसीब फरमा कर हम सबको नजात नसीब फरमाना। कब्र के आजाब से, मैदान महशर के आजाब से, हर किस्म के आजाब से तू हम सब की हिफाजत फरमा। हम सब की दुआओं को या अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तौफील में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, ये जुमा का दिन है और ये असर की नमाज के बाद का वक्त है जो कबूलियत की घड़ी कहलाती है और साथ साथ ये रमजानुल मुबारक का भी महीना चल रहा है। या अल्लाह, हम रमजानुल मुबारक की इस घड़ी में तेरे दरबार में हाथ फैला हुए, या अल्लाह तू हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, हम सब की लग़्ज़िशों से तू दरगुजर फरमा। हम लोगों की जो जिंदगियां बाकी रह गई है, परवरदिगार आलम आमाल सालिहा में लगाने की तौफीक नसीब फरमा। बुरे कामों से तू हम सब की हिफाजत फरमा, शुरूर व फितन से तू हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क में भी तरह तरह के फितने, तरह तरह की साजिशें चल रही है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ।
یا اللہ تو اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے جیسے فرعون کو دبوچ دیا، یا اللہ فرعون کو جیسے تو نے تباہ کر دیا، ظالم لوگ جو ظلم پر اترے ہوئے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ تو اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ان ظالموں کے ظلم کو بھی تو ختم فرما دے، مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، مسلمانوں کی تو نصرت فرما، ہماری ماں بہنوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی تو حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تو قادر مطلق ہے، تیری قدرت جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی آج بھی تیری قدرت اسی طرح سے ہے، تیری طاقت تیری قدرت میں کوئی فرق نہیں۔ پروردگار عالم ہم سب ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہماری بچوں کی نسلوں کی تو حفاظت فرما۔ آج فلسطین میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے یا اللہ تیرے دربار تیرے سامنے ہے، یا اللہ تو فلسطینیوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔